سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ ندیم صاحب کو پاکستان میں رہ کر یہ جرأت ضرور کرنی چاہیے، وہ یہ کہیں کہ میں حزب التحریر کا آدمی ہوں۔ اچھا، وہ مولانا مودودی کے پیچھے نہ چھپے، وہ کہیں کہ میں حزب التحریر کا ہوں، ٹھیک ہے، چونکہ جو ریٹرک ان کی ہے وہ تقی الدین النبہانی کی ہے، اچھا، وہ حزب التحریر کی ہے۔ وہ پاکستان میں اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ وہاں پابندی ہے، ایک دم اٹھا لیے جائیں گے۔ تو وہ جو دوسرے کو اوپر بزدلی کا الزام لگا رہے ہیں وہ خود جرأت کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تردید کریں گے، نہیں میرا حزب التحریر سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اس لٹریچر سے واقف ہوں۔ صحیح ہے، فیئر بات ہے، فیئر بات ہے، کیونکہ ہمیں ایسا لگ رہا ہے، اگر آپ کو ایسا لگ رہا ہے بالکل فیئر بات، جو بات وہ کہہ رہے ہیں وہ حزب التحریر کی کتابوں سے لے کر کہہ رہے ہیں، صحیح ہے، سمپل سی بات ہے۔ اچھا، اب آ جائیں، میں تھوڑا سا نظام کے تعلق سے بتا دوں آپ کو، ہاں چلیں، ہاں، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کنفیوز کر رہی ہے وہ۔ میں یہ مانتا ہوں کہ مسلم اکثریتی ممالک میں اسلامی نظام کا قائم کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے، جہاں مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں، اقلیت میں ہیں، وہاں وہ ایک عہد و میثاق کے تحت رہتے ہیں، اور اس عہد و میثاق کی پابندی کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ اویئرنیس پھیلا کر آپ اس اکثریت کو یہ یقین دلا دیں کہ تمہارے پاس جو نظام ہے وہ فیل ہے، ہمارے پاس جو نظام ہے وہ کام کرنے والا ہے، اور اکثریت اس بات پر تیار ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ خون خرابے کے ذریعے نظام تبدیل نہیں ہو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ میں ابھی پچھلے ہفتے ایک لائر کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ہو رہا تھا، تو کیپٹلزم کے اوپر گفتگو چل رہی، اچھا، تو کہنے لگا کہ بھائی امریکہ کے ایک فاؤنڈنگ فادر نے یہ کہا تھا کہ کیپٹلزم سے بہتر ہمارے پاس کوئی نظام ہے نہیں، اگر ہوگا تو ہم اس کو ضرور ڈسکور کریں گے۔ تو میں نے اس سے کہا کہ تم کبھی ڈسکور نہیں کر پاؤ گے، کیونکہ تم نے سمجھ لیا ہے کہ کیپٹلزم ہی بہتر نظام ہے۔ کیا تم کبھی اسلامی نظام کو ڈسکور کرنے کے لیے تیار ہو؟ اور اگر تم تیار بھی ہوگے نا تو تمہیں جو کیپٹلسٹ ہیں، جو ٹاپ 500 فورچون کمپنیز ہیں، وہ تمہیں کرنے نہیں دیں گے۔ تو اس نے اس بات کو ایگری کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بحیثیت امت مسلمہ ہم ان ملکوں میں جہاں ہم اقلیتوں میں رہتے ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غیر مسلموں کے سامنے یہ اویئرنیس لے کر آئیں کہ ہمارے پاس اس سے بہتر ایک نظام ہے۔ وہ ایکسیپٹ کریں گے، بہت اچھی بات نہیں کریں گے، ہماری ذمہ داری ختم ہوگی۔ جہاں اکثریت میں ہے وہاں نظام قائم کرنا، اسلامی نظام فرض ہے، فرض ہے وہاں پہ۔ اچھا، اور جو دوسری مفتی صاحب جو ابھی یہ کیسر احمد راجہ والی پوڈ کاسٹ میں بھی انہوں نے جو بات کی ساحل الدین صاحب نے کہ تزکیہ، آپ اس پوائنٹ آف ویو سے اگری کرتے ہیں تزکیہ کا؟ اگر آپ کو نہیں میں ریپیٹ آڈینس کے لیے بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں میں، ان کا پوائنٹ آف ویو اس کے اوپر یہ ہے کہ تزکیے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نے بیٹھ کے اپنے کمرے کے اندر اپنی 1.5 انچ کی مسجد بنانی اور نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکات، یہ ساری۔ تزکیے کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ آپ کے ہونے کی وجہ سے آپ کے اراؤنڈ کسی کی ہمت نہ پڑے غیر اسلامی بھی حرکت کرنے کی۔ اس کا ریفرنس، ہاں، اس کا ریفرنس میں تو پرسپیکٹو دے رہا ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں، ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو ان کا مطلب ریفرنس میرے پاس نہیں ہو سکتا، ان کے پاس ہو نہیں ہے؟ اچھا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، ان کا وہ یہ کہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، ہاں، انہوں نے اس پوڈ کاسٹ میں کہا ہے، یہ اس لیے صحیح ہے میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، لیکن یاسر صاحب اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹی سی مثال جھوٹ کی میں بولتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر میں یہ برداشت نہیں کروں گا کہ جھوٹ بولا جائے، نہ میں اپنے بچے کو بولنے دوں گا، نہ اپنی بیوی کو، نہ ماں باپ کو، نہ بہن بھائیوں کو، جی، تو یہ میری وجہ سے ہو گیا نا کہ میرے اراؤنڈ کوئی اب جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ اپنے والدین کو جھوٹ بولنے سے کیسے روکیں؟ کال آؤٹ کروں گا میں ان کو تمیز کے ساتھ۔ اچھا، اور بچوں کو؟ ان کی تو وہ مجھے دیکھیں گے، سارے بچے تو ایبزارب کرتے ہیں جو آپ کے تھوڑا بڑے ہو گئے، اس کے باوجود انہوں نے کہیں اور سے سیکھ لیا، ٹھیک ہے، اب آپ ان کی تربیت کیا اسی طرح کریں گے جیسے ماں باپ کی کریں گے؟ ان کا ڈفرنٹ طریقہ ہوگا، ان کی تربیت طریقہ الگ الگ ہے نا، ٹھیک ہے، اس پر اتفاق ہے، جی جی اور یہ بالکل نیچرل سی چیز ہے، جی، آپ ٹھیک ہے۔ اسی کو ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہتے ہیں، یہ بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ رائٹ، آپ اپنے ماں باپ کو بھلائی کی بات کریں گے، برائی سے روکیں گے، اس کا طریقہ الگ ہوگا، اور جن کے اوپر آپ کی اتھارٹی ہے اس کا طریقہ بالکل الگ ہوگا، ٹون میں بھی فرق ہوگا، بالکل انداز میں بھی فرق ہوگا، یہ ایک نیچرل چیز ہے۔ اسی لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی 3 سٹیجز ہیں، اور یہ حدیث میں موجود ہے، یہ کوئی میں اپنے گھر سے نہیں لے کر آیا ہوں۔ پہلا سٹیج ہے آپ ہاتھ پکڑ کر، یعنی زبردستی طاقت کا استعمال کر کے، فورس کے ذریعے آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے۔ دوسرا سٹیج ہے زبانی، اور تیسرا سٹیج جس کو ایمان کہا گیا، اگرچہ ایمان کا لوویسٹ لیول کہا گیا، یہ کہا گیا کہ آپ کم سے کم دل سے برا جان لیں۔ اس آیت میں جس کے تعلق سے انہوں نے مجھ پر الزام لگایا کہ میں نے آدھی آیت پڑھی ہے، وہ آیت میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ والذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، یہاں تک آیت ہے۔ میں نے جب وہ قیصر بھائی کے ساتھ میں گفتگو کر رہا تھا تو امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر کی یہ جو 2 الفاظ ہیں میں نے نہیں پڑھے، ٹھیک ہے، آیت ادھوری پڑھی، لیکن اس کا مطلب کچھ چھپانا نہیں تھا، چونکہ میں نے اس کو اتنا زیادہ اس وقت ریلیونٹ نہیں سمجھا۔ انہوں نے کہا انہوں نے تو آیت آدھی پڑھی ہے،
اب اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ہم ان کو زمین میں اقتدار دیتے ہیں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، معروف کا بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ کب کرتے ہیں؟ جب ہم نے زمین میں اقتدار دے دیا۔ اب بھی انہوں نے بندوں نے کیا کیا؟ نماز، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ٹھیک، اب ساحل صاحب یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اقتدار نہیں ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو پہلا اسٹیج ہے فورس کے ذریعے، وہ نہیں ہوگا، زبان کے ذریعے تو ہوگا، ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو پرفیکٹ سچویشن اس لیے نہیں کہہ رہے ہیں چونکہ وہ مسلمانوں نے اسلامی نظام پر بات کرنا اور اس کو قائم کرنے کی کوششیں کرنا ان ممالک میں بھی کہ جہاں وہ اکثریت میں ہے چھوڑ دیا، اس لیے آئیڈیل اسٹیٹ نہیں ہے۔ صحیح، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سارے کے سارے شرک میں مبتلا ہیں، سارے کے سارے جہنمی ہیں، سب کے سب کافر ہو چکے ہیں۔ یہ حزب التحریر کا نیریٹو ہے اور ساحل صاحب نام لیے بغیر وہی کام کر رہے ہیں۔ یہ ایک اب نیا ٹرم آیا ہے، اس کو آپ ڈسکور کیجیے گا حزب التحریر کیا ہے، جی 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 ڈسکور کیجیے خود۔ نہیں، جیسے ابھی تک انجینئر صاحب پہ رینڈ کا آپریشن چل رہا تھا، اب یہ ساحل الدین صاحب کے بعد یہ کے اوپر یہ ڈاٹس بہت آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں۔ صحیح، میں دیکھیں حزب التحریر کے تعلق سے بھی میں بتا دوں آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ لوگ فاسق ہیں، فاجر ہیں، کبھی نہیں کہتا۔ میرے بہت سے دوست ہیں امریکہ میں، تو یہاں آپ چاہے جو بولیں، امریکہ میں تو آزادی ہے، جس کو انفیریئر وہ کہہ رہے ہیں نا سائیکالوجی، ہم تو ان سے زیادہ آزادی رکھتے ہیں، میں اور آپ امریکہ میں رہتے ہیں۔ کیا آپ خود بتا سکتے ہیں کہ بہت سی گفتگو جو ہم امریکہ میں کرتے ہیں پاکستان میں آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں آزادی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اگر بات آزادی کی ہے، ساحل صاحب سے کہیں زیادہ آزادی ہے، ٹھیک ہے، اور ہم واقعی یہاں رہ کر ہم وہ باتیں کہتے ہیں۔ میرے تعلق سے تو جبکہ میرا اصل تعلق انڈیا سے ہے اور میں رہتا امریکہ میں ہوں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں بھائی آپ یہ بات کر کیسے لیتے ہیں؟ تو الحمدللہ مجھے یہ سب اس کا کوئی ٹینشن وینشن ہوتی نہیں ہے، میں پہلے ہی بتا دوں۔ تو حزب التحریر کے بہت سے لوگ یہاں پر ہیں امریکہ میں، اور مسجدوں میں آنا جانا، ان سے تعلق نہ بیٹھنا ہمارا سب کے ساتھ ہے۔ تو میں ان کو کوئی فاسق فاجر نہیں کہہ رہا ہوں، ان کو میں نہیں کہہ رہا اہل سنت سے خارج ہیں، کچھ نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو آپ ہیں وہ بتائیں، آپ یہ بتائیں کہ یہ آپ نے آئیڈیالوجی لی کدھر سے؟ سید قطب کا حوالہ دیتے ہیں کہ نہیں؟ سید قطب رحمہ اللہ، میں ان کو رحمہ اللہ کہہ رہا ہوں، ان کی باتوں سے مجھے اختلاف ہو سکتا ہے لیکن ان کے جو کارنامے عظیم الشان۔ تقی الدین نبہانی رحمہ اللہ نے اگر اپنا سرپرست و پیٹرن کسی کو مانا ہے تو سید قطب ہے۔ تو اور میں یہ بھی بتا دوں ریفرنس کے لیے کہ سید قطب صاحب کی کتابیں صرف میں نے پڑھی نہیں ہے، پڑھائی ہیں۔ اچھا، اوکے، اور اس نیت سے پڑھائی ہیں کہ یار یہ کتابیں بڑی مشہور ہیں، چلو ان کو پڑھتے ہیں۔ ہمارا اپنے اسٹڈی سرکل ہوتا تھا، اس میں میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے، میں نے کہا چلو پڑھتے ہیں، اس میں یقیناً کوئی ہمیں کام کی بات ملے گی۔ اور میں عقیدت کی نگاہ سے میں نے ان کتابوں کو کھولا اور اس طریقے سے پڑھانا شروع کیا۔ لیکن میرے اسٹوڈنٹ گواہ ہیں کہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے، میں کہتا یار یہ بات تو ایسی نہیں ہونی چاہیے، ایسی ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ ہمارا پہلے سے کوئی ورلڈ ویو تھا کہ ہمیں تنقید کرنی ہے، جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہے، ہاں کہ نہیں ایسا نہیں ایسا، تو وتھ گریٹ ریسپیکٹ۔ تو یہ جو نظام کے تعلق سے جو وضاحت میں نے کی ہے یہ بہت ضروری ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو کامنٹس بہت سے دیکھا ہوں نظام کے تعلق سے بھی بہت تھے کامنٹس کہ میں کیا رائے رکھتا ہوں، جی آپ کی کیا رائے ہے، تو رائے آپ کے سامنے آ گئی۔ تو آپ کا کنکلوسیولی یعنی کہ مسلمان ممالک میں لازمی ہے ٹھیک ہے، اور جہاں پہ ہم اقلیت میں ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی ہے، عہد و میثاق کی پابندی ہے وہاں پر، صحیح ہے، ٹھیک ہے، بالکل۔ اور اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو آپ چلے جائیں، چھوڑ دیں۔ اگر آپ عہد و میثاق کی پابندی ان ملکوں میں نہیں کرنا چاہتے جی تو آپ ان ملکوں میں چلے جائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا اور وہ آپ کو لینے کے لیے تیار ہے۔ اب بتائیں کہ جہاں اسلامی نظام مکمل طریقے سے نافذ ہو چکا ہے کیا وہ تمام مسلمانوں کو لینے کے لیے تیار ہے؟ صحیح ہے، صحیح ہے۔ تو اس لیے بات یہ ہے کہ فی الحال جس دور میں ہم جی رہے ہیں وہاں یہ ہے کہ جہاں آپ ٹھہرے ہوئے ہیں وہاں عہد و میثاق کی پابندی کر لیں بس، اگر آپ اقلیت میں ہیں۔ صحیح ہے۔ ویسے تو سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت